کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ وہی بھلا خداوند خدا ہے جو ہمیں ہر روز نئی صبح دیتے ہیں، نئی زندگی دیتے ہیں، نئی برکات دیتے ہیں۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کل مدر ڈے منایا گیا تھا، ماں ایک رشتہ ہے، ماں ایک جذبات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی محبت والدین کی اپنی اولاد سے محبت کی مانند ہے، ایسی ہمارے خدا نے ہم سے محبت کی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خدا کو نہیں جانتا کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ، پر وہ جب اس کے ماں باپ اس کے نزدیک ہوتے ہیں وہی سب اس کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں۔ اس کی تمام ضروریات، جہاں بھوک لگتی ہے وہ صرف ماں کے پاس آتا ہے، ماں کو پکارتا ہے، ماں کے ساتھ رہتا ہے، باپ کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ وہی ان کے نزدیک ہوتے ہیں۔ وہی ایک احساس کا رشتہ ہوتا ہے جو انہیں گھیرے رہتا ہے، اور جس طرح وہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ جانتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور ہمیں یہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ جو جتنے نبی قوم کے ہیں وہ خدا کی محبت کو بچوں کی مانند کی محبت کے مشابہ قرار دیتے ہیں، کہ ایسی محبت جو ماں باپ اپنے بچوں سے کرتا ہے وہی محبت ہمارے خدا بھی ہم سے کرتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کا ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے خدا کے 7 جو پرومسز تھے وہ دیکھے، 6 دیکھ چکے ہیں، یہ 7واں اور آخری ہے خدا کی محبت، جو خدا نے ہم سے محبت کی، اس وعدے کو، اس کلام کو جو خدا نے کہا ہے کہ میری محبت کبھی نہیں کم ہوگی، دنیا چھوڑ دے گی، سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن میرا اور آپ کا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ جو پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 10 آیات میں یوں لکھا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں خدا محبت ہے، اور یہاں اس کی پہلی آیات میں یوں لکھا ہوا کہ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے، کیونکہ خدا نے جس طرح ہم سے محبت کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں خداوند زندگی دینا چاہتے تھے۔ خدا نے ہم سب کو اپنے ہاتھوں سے تراشا، بنایا، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کی ہلاک، وہ کوئی مارنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو؟ کوئی بھی مارنا چاہتا نہیں۔ وہ ہمیشہ ماں باپ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے ساری عمر تک محنت کرتا ہے، جب تک اس کی جان ہے، جب تک وہ زندہ ہے۔ اسی طرح ماں کی بھی محبت ہمیشہ اپنے بچوں پر ایسے ہی رہتی ہے، نصاور رہتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر لیتی ہے، جو وہ نہیں بھی کرنا چاہتی یا نہیں کر سکتی وہ بھی کر لیتی ہے۔ باپ بھی اپنے بچوں کے لیے وہاں تک اپنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں تک وہ پھیلا نہیں سکتا، صرف اپنے بچوں کے لیے۔ اسی طرح ہمارا خداوند آسمانی باپ بھی ہم سے ایسی ہی محبت رکھتے تھے، وہ ہم سے محبت رکھتے تھے، اور انہوں نے نہیں چاہتے تھے کہ ہم مریں، بلکہ ہمیں بنایا گیا، ہمیں ابدی زندگی دینے کے لیے بنایا، لیکن گناہ کے وسیلے سے، گناہ کی مزدوری موت تھی، اس لیے موت دنیا میں آئی، اور خدا نے اس موت سے ہمیں نجات دینے کے لیے ہمارے لیے اپنا بیٹا بھیجا، جو خود خدا دنیا میں بن کر آئے، روح کے وسیلے سے آئے، اور ہمارے گناہوں کا کیا کیا؟ ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے، اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے، اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ اس طرح خدا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، جیسے خدا نے ہمیں سکھایا۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا 3 باب اس کی 16-18 میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم ہو، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا
محبت ہے، اور خدا نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اور ابھی جو میں نے پیچھے بتایا تھا کہ ہمارا ایک جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، کلام سنتا ہے، کلام ایسے بولتے ہیں جیسے پتہ نہیں بہت کچھ ہے، لیکن خدا کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مروسی گناہ ہے ابھی تک زندگیوں سے ختم نہیں ہوا، تو پھر خدا کا کفارہ کہاں گیا؟ خدا نے کہا جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ کہ یسوع ہی زندہ نجات ہے، اور اگر اس پر ایمان نہیں لاتا تو اس پر سزا کا حکم ہے۔ ہمیں تو گناہوں سے کفارہ مل چکا ہے، ہم تو گناہوں سے پاک صاف ہو گئے۔ اگر ہم دیکھیں پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 7 آیات میں لکھا، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہمارے آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یسوع کا لہو جو ہمیں دھوتا اور پاک کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس کی محبت میں قائم رہنا ہے، ہمیں صرف اس محبت میں جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے ہمیں اسے محبت کرنا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا محبت ہے۔ خدا کی محبت مسیح لوگ جانتے ہیں کہ خدا کی محبت کیا ہے، وہ کیسی ہے، کیونکہ یسوع نے ان کی خاطر اپنی جان قربان کی۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جب اس نے ہمارے لیے جان دی، پہلا یوحنا اس کا 3 باب 16 میں، کہ ہم نے محبت کو اس سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ آمین۔ یہ خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، اسی طرح ثابت قدم رہنا ہے اور مسیح کے نمونے کی پیروی کرنا ہے، اور یہی حق ہے۔ خدا نے ہمیں نئی زندگی دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں، خدا کی حضوری میں دلیری سے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیات میں، اس سے ہم جان گئے کہ حق کے ہیں، اور جس بات میں ہمارا دل ہمیں الزام دے گا اس کے بارے میں ہم اس کے حضور اپنی دل جمائی کریں گے۔ ہمیں خدا نے جو کہہ دیا ہے ہمیں اسے کرنا ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اس محبت میں ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ اگر پہلا یوحنا اس کا 4 باب 7 اور 9 میں دیکھیں، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، اور خدا نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے، اور جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھے اور آپ کو بخشا، اور اسی کے سبب سے آج میں اور آپ زندہ ہیں۔ اسی طرح پہلا یوحنا 3 باب 18 میں، اے بچوں ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں۔ ہمیں خدا یہ سکھاتا ہے کہ صرف ہم باتوں ہی سے نہیں بلکہ اس طرح کریں جیسے خدا نے ہمیں سکھائی ہے، محبت سچائی کے ساتھ کلام پہ کھڑے ہو کر عمل کر کے۔ اسی طرح پہلا یوحنا 3 باب 24 میں، اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے۔ یہ بات میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے پڑھوں گی، پہلا یوحنا 3 باب 24 میں، اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے، اور اس سے یعنی اس روح سے جو اس نے ہمیں دی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم میں قائم رہتا ہے۔ جو خدا کا روح ہم میں قائم رہتا ہے، جب اس میں ہم چلتے ہیں، جب ہم اس کی مرضی پہ چلتے ہیں تو اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، کیونکہ جو کچھ تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا، اگر ڈھونڈو گے تو تم مجھے پاؤ گے، اگر کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ اور آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ خدا محبت ہے، اور اس کی محبت ہمیشہ ہم میں قائم رہے گی، نہ وہ چھوڑے گا نہ وہ دستبردار ہوگا۔ ہمیں اس کی محبت میں قائم رہنا ہے۔ اگر ہم اس سے محبت نہیں رکھتے، اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتیوں 13 باب 1 سے 3 میں ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں دھندھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھان ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک ہو کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔
اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ کچھ بھی جو ہم اس میں رہ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر محبت نہیں رکھتے تو یہ سب کچھ ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ صابر ہے، مہربان ہے۔ محبت حسرت نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، بلکہ بہتری نہیں وہ اپنی بہتری نہیں چاہتے، وہ اپنی تکلیف کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ ہمیشہ خدا کی خوشی کو پورا کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کی خوشی میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کی محبت ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں سے بھی کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ بے لوث محبت جو خدا نے ہم سے کی ہے، جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے کرتی، اسی طرح جیسے خدا ہم سے محبت کرتا ہے ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ خدا کا حکم ہمیں کہتا ہے کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند۔ اپنا پڑوسی کون ہے؟ جو دکھ میں ہے، جو تکلیف میں ہے، جو ساتھ بھی نیبرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے سامنے اس وقت تکلیف میں دکھ میں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہنا، ان کی تیمارداری کرنی ہے، ان سے جس طرح بھی ہو سکتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ اگر ہم مرکز کی انجیل 12 باب 33 میں دیکھیں، اس سے سارے دل اور سارے عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنی ہے، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنی ہے، سب سوکھتی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ جو خدا ہمیں سکھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو ہم بکروں کی قربانی ہے، یہ جو بھی کریں گے اس سے بڑھ کر ہے کہ ہم محبت کریں۔ اور جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے اجر ضروری ہے۔ ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کے کلام کو لینا ہے، خدا کی قدرت کو لینا ہے، تاکہ خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ پورا ہوتا رہے۔ آمین۔ برداشت کے کانوں سے سننا ہے، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرنی ہے۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو مشکلوں میں ہیں، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے کسوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، تاکہ خدا کا کلام، خدا کی قدرت کو، خدا کی اس محبت کو جو اس نے آج ہمیں سکھائی ہے ہمیں کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے اگر تیرے گال پر ایک کوئی تماچا مارے تو دوسرا بھی آگے کر دے۔ اگر آپ کی غلطی ہے، اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جس طرح خداوند یسوع کو پکڑوایا گیا اور پلاطس اسے لوگ وہاں بیٹھے تھے اور بہت ساری باتیں کر رہے تھے اور کسی نے تماچا بھی مارا۔ اس نے کہا جب میں تجھے بول رہا ہوں تو مجھے کیوں مار رہا ہے؟ کیوں مار رہا ہے؟ اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو آپ بول سکتے ہو، لیکن اگر آپ نے غلطی کی ہے تو خدا کہتا ہے غلطی پر آپ دوسرا بھی اپنا گال اس کے آگے کر دیں۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، ہمیں خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، اور آج کا کلام ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ اگر کوئی غصے میں آپ کو مار بھی رہا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسے پیار سے سمجھا دیں کہ میں نے تو یہ غلطی کی نہیں تھی، پر تو نے مجھے تماچا مارا، تو ایٹ لیسٹ وہ شرمندہ ہو جائے گا اور اپنی غلطی جو اس نے کی ہے اس پر پشیمان ہوگا۔ خدا باپ ہم سب کو عقل، دانائی، حکمت دے دے تاکہ ہم بڑے بھیدوں کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ خدا باپ ہم سب کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں اور سب کو برکت دیتی ہوں، کیونکہ آپ نے کہا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو۔ پیارے باپ آج جتنے سفر میں ہیں میرے خدا باپ ان کے سفر مبارک کریں۔ ہم ملک یروشلم کی سلامتی کے لیے، بلکہ ہر ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور ان کے لیے خدا باپ جی سلامتی کو مانگتے ہیں، اور ہم اپنے لیے حکمت مانگتے ہیں تاکہ جہاں بھی رہیں وفادار رہیں، حکومتوں کے، گھروں کے، کلیسیوں کے وفادار رہیں۔ خدا باپ تمام کلیسیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وقت بہت نزدیک ہے تاکہ سب تیار ہوں، جب خدا آنے والا ہو تو ساری کلیسیاں مل کر خدا کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں، ساری کی کپیوں میں تیل بھرا رہے تاکہ جب تیل ہوگا تو ہی ہم خدا کا استقبال کر سکتے ہیں۔ ایمان کی کپیوں سے تیل بھرا رہے یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔